بعد الصلاۃ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی احتشام، اللہ کریم کی ذات کا ایک بار پھر ہم لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق خاص سے آج کی اس جمعۃ المبارک کے دن اس کے گھر میں ہم حاضر ہو کر اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کی وقار، جو کلمات طیبات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کی شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ پہلے اس کو بشارت دی ایک اور پھر اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا، ہم اس کو دور کر دیں گے، اس کو ضرور بضرور دور رکھا جائے گا۔ اس سے ہاتھ بھی بڑھے جہنم کی طرف، عذاب الہی کی طرف۔ فرمایا وہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس متقی اور پرہیزگار شخص سے جہنم کے عذاب کو، عذاب الہی کو دور رکھا جائے گا۔ پھر آگے وضاحت فرمائی وہ ہے کون متقی؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے راہ خدا میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ اس پر کسی کا احسان ہے اور وہ اس کے احسان کے بدلے میں یہ سارا مال خرچ کر رہا ہے۔ نہیں، اس پر کسی کا احسان نہیں ہوتا، وہ احسان کے بدلے میں مال خرچ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پیش نظر صرف ایک بات ہے، وہ کیا؟ کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور رب پھر اسے خوشخبری سنا رہا ہے، میرا بندہ مال میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، اب اس کو خوشخبری میں یہ سنا رہا ہوں کہ میں اس سے راضی ہو رہا ہوں۔ حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کے تحت آپ فرماتے ہیں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اس کے متعلق بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، کہتے ہیں کہ اس چونکہ ان آیات سے پہلے ایک شقی اور بدبخت کا تذکرہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے شقی اور بدبخت کا ذکر آیا کہ جس نے دانشتہ طور پر دعوت حق کو جھٹلایا اور دین حق کی مخالفت کرتا رہا، اور اس کے ذکر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس شخص کا جو دعوت حق کی کامیابی اور سربلندی کے لیے بصبر و صبر اپنا سارا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ان دونوں کے انجام میں اتنا بہت اور اتنا فرق ہے جتنا ان کی سوچ اور عمل میں فرق ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو دین حق کی مخالفت کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر رہا ہے۔ تو ان دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ جو دین کی مخالفت کر رہا ہے اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اس کو عذاب الہی ہوگا، لیکن جو شخص دین کی سربلندی کے لیے اپنی دولت لٹا رہا ہے اس بندے کو اللہ تعالی اس عذاب سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو متقی اور پادشاہ ہے جس دریا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس پر کسی کا احسان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ فرماتے نہیں یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا، بلکہ اس کے پیش نظر فقط ایک بات ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کئی بار حضرت بلال نے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا جو آقا تھا، جو مالک تھا، وہ بالخط بڑا ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ مسلمان ہو گئے تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا مالک امیہ بن خلف طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا، آپ پر ظلم و ستم کرنے لگا، آپ کو اتنا ظلم کیا جاتا آپ کے اوپر کہ کبھی انگار زمین پر بچھا کر آپ کو ان انگاروں پہ کھول کر لٹایا جاتا، کبھی ریت کو تپایا جاتا۔ صحرا کی تپتی ریت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کتنی گرم ہوتی ہے۔ تپتی ریت کے اوپر آپ کو ننگے بدن کے ساتھ، برہنہ جسم کے ساتھ لٹایا جاتا۔ صرف یہی نہیں، نیچے کانٹے بچھا کر آپ کو کانٹوں کے اوپر سلایا جاتا، جسم کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا، اور آپ کا مالک کہتا اے بلال چھوڑ دے اس رب کا ذکر، چھوڑ دے اس محمد کا کلمہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، میں تمہیں اس غلامی سے بھی آزاد کر دوں گا، اس عذاب اور تکلیف سے بھی نجات دے دوں گا۔ لیکن کانٹوں کے اوپر پڑے ہوئے بلال یہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، سبحان اللہ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود آپ کے جذبہ ایمان میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ آپ ہر وقت عہد طے کر پکارتے۔ ایک دن یوں ہی آپ پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ عہد پکار رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا بلال حبشی پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن بلال کی زبان سے عہد کے کلمات جاری ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے بلال عہد ینجی کا، جس عہد کا ذکر تو کر رہا ہے اس ظلم اور بربریت سے وہی تجھے نجات عطا فرمائے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا اے صدیق آج بلال کی حالت میں دیکھ کے آیا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، بلال بڑی تکلیف کے اندر ہے، بلال کی کیفیت مجھ سے بیان نہیں ہوتی۔ وہ راستان نبوت حضور کا مدعا فوری سمجھ گئے، حضور چاہتے کیا ہے، فوراً دوڑ کر گھر گئے، نصب سے سونا لیا، امیہ بن خلف کے پاس پہنچ گئے، کہا امیہ بن خلف بتانا بلال کو بیچے گا؟ امیہ کہنے لگا ہاں میں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے امیہ بن خلف تو منہ سے قیمت نکال، ابو بکر بلال کی قیمت ادا کرے گا، کیونکہ آج مصطفیٰ نے بلال کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔
ابو بکر یہ چاہتا ہے میں جتنی قیمت بلال کی دے کر بلال کو مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دوں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوما کی قیمت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ جب قیمت ادا کی آپ نے حضرت بلال کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد آپ نے بلال کو فرمایا اے بلال اب تو میرا غلام ہے، لیکن سن پہلے تو امیہ کا غلام تھا، میں نے تجھے خریدا ہے، جا ابو بکر تجھے آزاد کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ کفار نے چینا گوئیاں شروع کر دی، آپس میں باتیں کرنے لگے، لوگوں دیکھو نا حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر نے آزاد کر دیا۔ اس حبشی غلام کو کون خریدنا چاہتا تھا؟ کوئی بھی خرید نہیں سکتا تھا، لیکن لگتا ہے حضرت بلال کا کوئی احسان ابو بکر کے اوپر موجود ہے، کوئی ایسی نیکی بلال نے ابو بکر کے ساتھ کی تھی جس کا بدلہ ابو بکر یہ دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سنا نا کہ لوگ میرے ابو بکر کے فیصلے کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا اس کے اوپر، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو پیغام سنا، وہ ان کفار مکہ کو سنا دے، لوگوں کو سنا دے، اے لوگوں ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ بلال کو ابو بکر اگر آزاد کر رہا ہے تو اس لیے آزاد کر رہا ہے کہ وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد تصدیق کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، رب نے کہہ دیا محمود بتا دو لوگوں کو بلال کا کوئی احسان صدیق پر نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صدیق کی پیش نظر تو رب کی رضا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي سے لے کر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ تک سورہ واللیل کی جو آیات آخری آیات ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہا کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو خرید کر آزاد فرما دیتے تھے۔ جتنے بھی کمزور ضعیف غلام ہوتے تھے جو اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدتے، ان کی قیمت ادا کرتے، آزاد کرتے تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا کمزور غلاموں کو خریدتا ہے، انہیں آزاد کر دیتا ہے، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا ابو بکر مجھے پتہ چلا ہے کہ تو کمزور اور ضعیف اور جو بڑے بڑے کمزور ہیں، ناتوانا لوگ ہیں، ان کو خریدتا ہے، ان کو آزاد کرتا ہے، اگر تو طاقتور صحیح ہٹے کٹے غلاموں کو آزاد کرتا تو کب تیرے دست و بازو تو بنتے، اگر تجھے کسی کام کی ضرورت پڑتی تو تیرا ساتھ تو دیتے۔ سنیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے امت انما اريد ما عند اللہ، اے ابو جان آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں دنیاوی منفعت کے لیے یہ کر رہا ہوں، فرمایا نہیں نہیں ابو جان میں کسی دنیاوی منفعت کے لیے یہ عمل نہیں کر رہا، بلکہ میں تو رب کو راضی کرنے کے لیے، سبحان اللہ، میں رب کی رضا کی خاطر یہ اپنا مال خرچ کر رہا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جو کمزور تھے، جو اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتے تھے، اور جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ظلم سہا تھا ان کو آپ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ اس لیے پھر سورہ واللیل کی آیات آپ نے نازل کی، میرے محبوب یہ میرا غلام ایسا
مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے تو سنو اے محبوب، پھر میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میرا صدیق اپنا مال لٹا کر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میں صدیق کا مال لے کر صدیق سے راضی ہو رہا ہوں۔ اسی لیے تو پھر میں کہتا ہوں کہ دے کر مال اپنا راضی کیا خدا کو۔ سبحان اللہ، دل اپنے دے کر مال اپنا راضی کیا خدا کو، لٹ رہی ہے دولت ہر آن صدیق کی، ہر آن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں جب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے 10,000 دینار دن کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، 10,000 دینار آپ نے رات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، 10,000 دینار آپ نے چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور 10,000 سب کے سامنے خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو اٹھا کر رب نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنا مال دن ہو یا رات ہو، چھپ کر بھی ظاہر ہو کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا، انہیں دنیا کے اندر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، صدیق کی شان تو دیکھو، قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، قرآن شان بیان کر رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا؟ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر ہر وقت اپنا مال پیش کیا، اپنی جان پیش کی۔ اور مشکات شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لأحد عندنا يد الا فكافيناه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جس بندے کا بھی احسان تھا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ جس کا بھی احسان تھا، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی تھی، میں نے اس کے نیکی کا بدلہ چکا دیا۔ ما خلا ابا بکر فإن لنا عنده يدا يكافئه الله بها يوم القيامة۔ فرماتے ہیں سوائے ابو بکر کے کہ اس کے جو احسانات مجھ پر ہیں اور اسلام پر ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے، کیسے زبان درازی کر سکتا ہے؟ اور حضور نے پھر آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جس طرح مجھے ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے، اس طرح مجھے کسی کے مال میں نفع نہیں پہنچایا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں
آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انک ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر اگر میری امت میں سے سب سے پہلے کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ابو بکر تو ہوگا۔ جس کو جنت میں جانے کی خوشخبری حضور سنا رہے ہیں، اور کس طرح وہ بھی سب سے پہلے۔ اب یہاں پہ ذرا سوچیں نا، ہم کہیں نا کہ ہم اہل بیت اطہار سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ہم صدیق کو نہیں مانتے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں، میرے قریب آقا کی اور حدیث پاک ہے، سب کو پتہ ہے نا، حوض کوثر ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ جس کے جام حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے غلاموں کو پیش کریں گے، یہی ہے حوض کوثر۔ اور حوض کوثر کے مالک کون ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر کل غار ثور میں بھی تو میرا ساتھی تھا، کل جا کر قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی ساتھی تو ہی میرا ہوگا۔ حوض کوثر میں بھی ساتھ میرا کس کا ہوگا؟ تیرا ہوگا ابو بکر۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے وہ ذرا غور سے سن لے، وہ ذرا دھیان کر لے کہ حوض کوثر پہ وہی جائے گا جس کو ابو بکر کی اجازت ہوگی نا۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، اور وہ کسی بندے کو کوئی بندہ اسے پسند نہیں ہے، کوئی دشمنی ہے اس کے ساتھ، اور آپ کا دوست ہے، تو کیا آپ کے اس دوست کی موجودگی میں اس کا دشمن آپ کے پاس آئے گا؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا۔ پھر اتنا ہی فیصلہ کر لو کہ سیدنا صدیق اکبر حوض کوثر پہ حضور کے ساتھ موجود ہوں گے، پھر حضور کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے حضور کے پاس جان کے لیے کیسے جائیں گے؟ صرف یہ سوچ ہے اپنی اپنی۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہم پر فرض ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام ہم پر فرض ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بھی ہم پر فرض ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ہر ایک کا احترام ہم پر فرض ہے، اسی طرح آل بیت اطہار کا احترام بھی ہم پر۔ ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، آل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شان بیان کر دوں۔ میرے کہیں تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی، فرمایا جاؤ نقاش کے پاس، وہ جو لکھتے ہیں نا انگوٹھیوں پہ نام وغیرہ، فرمایا اس کے پاس جاؤ اور اس کے اوپر لکھا لاؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھانا ہے؟ یہ تو سب کو آتا ہے، کیا لکھا لاؤ؟ سارے نمبر سے میں آگے چلوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے انگوٹھی عطا فرمائی، فرمایا جاؤ نقاش کے پاس لکھاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس پہنچے، فرمایا اے نقاش اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نقاش نے اس
کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ابو کی سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور نے دیکھا ابو کی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا نا ابو بکر، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، کیا لکھوا کے لانا، تم کیا کیا لکھا کے لے آئے ہو، یہ زیادتی کیسی ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ، تم نے آگے محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا، آگے اپنا نام ابو بکر بھی لکھوا دیا۔ عرض کیا ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یہ محمد رسول اللہ تو میں نے لکھوایا ہے، کیونکہ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو جائے، میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، لیکن کریم آقا قسم کا خدا مجھے علم نہیں، میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا اور میرے سامنے اس نقاش نے بھی میرا نام نہیں لکھا۔ تو سنیے شان سیدنا صدیق اکبر، اسی وقت حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، یا رسول اللہ ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ کو مل جائے، ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے، اور کیوں لکھا ہے؟ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ أَن يُفَرِّقَ اسْمَكَ مِنْ اسْمِ اللَّهِ، کیونکہ ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا کر دے۔ تو سنو مَا رَضِيَ اللَّهُ أَن يُفَرِّقَ اسْمَهُ مِنْ اسْمِكَ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام سے صدیق کے نام کو جدا کرے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھنے کا حکم رب نے مجھے دیا اور میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیان ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اللہ علیہ کی طرف